أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں بالکل عین درمیان میں آیا ہے، اور اس قصے کا پوری صورت کے ساتھ ایک بہت مرکزی تعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں اب نماز یروشلم کے بجائے، مسجد الاقصیٰ کے بجائے اب کعبے کی طرف پڑھنی ہے، اور اس کا پورا فلسفہ، یہ چینج کیوں آ رہی ہے، اس کا تعلق اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ان کی ان تعلیمات سے ہے جو بنی اسرائیل بھول چکے تھے۔ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل اصل میں جو تعلیمات ان کو دی گئی تھیں، قرآن جو آیا ہے اس نے ان کی کئی تعلیمات کی تصدیق کی ہے، اس کو دوبارہ ری افرم اور کنفرم کیا ہے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں سے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑے عظیم قصے کا ذکر ہے، جس کے ضمن میں پھر ایک دعا آ رہی ہے، اور ایک دعا کا حصہ آ رہا ہے جس پہ آج ہم فوکس کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ترتیب سمجھ لیں سورۃ البقرہ کی، اور جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی لاجک سمجھ لیں۔ پہلا جو مین واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے قصے کا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے جس کا امتحان لیا گیا، وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ صحیح راستے پر، یعنی استغفار کے ذریعے صحیح راستے پر وہ دوبارہ استوار ہوئے۔ تو اس سے اگلا قصہ بنو اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل یہ قوم ہے جو صحیح راستے پر تھے، پھر اس راستے سے وہ بھٹکے، لیکن انہوں نے استغفار نہیں کی، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ تو دو سینیریو ہو گئے، انسان کبھی غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد وہ استغفار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، اور دوبارہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیور میں آ سکتا ہے دوبارہ۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ انسان غلطی تو اس نے کرنی ہے، وہ غلطی نہ مانے بلکہ غلطی پہ اور اکڑ جائے، اور برے سے برا ہوتا چلا جائے، جس کو نیگیٹو اسپائرل کہتے ہیں۔ اگر یہ سینیریو ہوگا تو بنی اسرائیل کے قصے کو اس نے اس کو انکیپسولیٹ کیا ہے۔ تیسرا قصہ جو آ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس طرح اگر اس سیکوینس میں سمجھ لیں تو تیسرا مین سیکشن جس میں تاریخ بیان ہو رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور وہ کیا سینیریو ہے؟ ان کو ہر طرح کے امتحان دیے گئے، وہ کسی امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوئے۔ تو اب تین سینیریو ہو گئے نا، ایک پہلے سینیریو میں امتحان دیا گیا، ناکامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کامیابی دوبارہ آئی۔ دوسرے سینیریو میں امتحان لیا گیا، بار بار ناکامی ہوئی، کامیابی کا امکان نہیں رہا۔ پھر تیسرا سینیریو ہے کہ امتحان لیے گئے اور ہمیشہ ہی کامیابی ہوئی، اس کے ضمن میں پھر ایک دعا آنے والی ہے۔ تو اس دعا کو آپ سمجھ لیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ بات ابھی میں نے آپ سے کی تھی کہ جب ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کے امتحانات لیے، ان کو الفاظ کے ذریعے سے امتحان دیے گئے، اور انہوں نے ان تمام امتحانوں کو پوری کامیابی سے پرفیکٹلی مکمل کیا۔ أَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں کے بعد، امتحانوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، اپنی اولاد کو چھوڑنا تھا صحرا کے بیچ میں، جب اولاد بڑی ہو گئی تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود اپنے بچپن میں اپنے والد سے اور پوری سوسائٹی سے ان کا سامنا کرنا پڑا، ان کو آگ میں جھونکا گیا، ہر طرح کے امتحان تو اس انسان سے لے لیے گئے۔ اب وہ تمام امتحان پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ امتحانوں میں کامیابی کا ایک اعزاز ان کو دیا، وہ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک امام بنا رہا ہوں، ایک رول ماڈل بنا رہا ہوں، ایک لیڈر بنا رہا ہوں۔ اب یہ اعزاز ملنے کے بعد ان کو پہلی چیز جس کی فکر ہوئی وہ کیا تھی؟ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا لیکن میری اولاد کے بارے میں، میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ ذریہ صرف اپنے بچوں کو نہیں کہتے، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہیں صرف اپنی فکر نہیں تھی، فوراً ابھی ان کو اعزاز ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے سے پہلے یا اس اعزاز کو اکنالج کرنے سے پہلے پہلا ذہن ان کا گیا فکر کی طرف کہ میں اگر کامیاب ہو بھی جاؤں، لیکن اس دین جس دین کی خدمت میں میں نے یہ سارے امتحان پاس کیے ہیں، اگر یہ میرے تک رہ گیا اور میری اگلی نسلوں میں نہ پہنچا تو اس کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہماری کامیابی صرف ہمارے اپنے اعمال سے نہیں ہے، ہم جو اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں نا، ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ میں نے کوئی خیر اپنے ذریعے سے آگے پھیلائی، میری اولاد میں وہ خیر پھیلی، میری امت میں وہ خیر پھیلی، تو اس کا صدقہ مجھے جائے گا نا۔
اس کا ثواب، صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے، مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ انبیاء کو اس کی بڑی خاص سمجھ تھی، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال کا اثر ان تک نہیں، آگے تک بھی جانا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دے دی ان کو کہ آپ جو ہے انسانیت کے لیے ایک لیڈر بنیں گے، تو انہوں نے فوراً سوال پوچھا۔ ان کا فالو اپ کویشچن کیا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جواب دیا ہے آگے، قال لا ينال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی اس کی جو اس وعدے کی جو اپلیکیشن ہے وہ جو ظالمین ہیں ان پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ وہ ظالمین، انہوں نے تو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تھا، ظالموں کے بارے میں تھوڑی پوچھا تھا۔ اس میں اشارے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں ظالمین بھی ہوں گے، ظلم کرنے والی بھی ہوں گے، اور ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو بھی امامت دی جائے گی، ان کو لیڈرشپ دی جائے گی۔ یہ بھی سمجھ لیں کیونکہ سورۃ البقرہ میں ہے تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی اولاد میں سے جو ظلم کرنے والے تھے فی الحال اس صورت میں بنی اسرائیل تھے، اور ان کو جب تک وہ ٹھیک چل رہے تھے ان کو موقع کے بعد موقع دیا، جب وہ سارے موقع فیل کر چکے تو ان سے امامت ہٹ گئی، پھر وہ امامت ہمارے نبی کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے وہ آخری نبی ہیں۔ تو خیر، یہ جب بات ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو اس کے بعد آگے قصہ بڑھتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب ہم نے اس کو، یعنی اس گھر کو، یعنی کعبے کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں لوگوں کے دل واپس آتے رہتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امن اور سکون ہوتا ہے، اور اب مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس کی تفسیر کبھی بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل سے بحث، لیکن ابھی یہ بات سمجھ لیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے اب ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں جو اعزاز دیا گیا ہے، آپ کو جو لیڈر بنایا گیا ہے، اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ میرے گھر کو آپ نے پاک کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ طواف کیا کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کیا کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے۔ یعنی اب انسٹرکشن آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس میں اشارے سے کم از کم اوکے ان کی ساری آگے آنے والی نسلوں کی تو گارنٹی نہیں دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اسماعیل کو ایک ساتھ شامل کر دیا نا اس دعا میں اور اس انسٹرکشن، اس حکم میں، انطہرا بیتیا، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے جس میں دونوں ہوتے ہیں، آپ دونوں پاک کریں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب دونوں کو انکلوڈ کر لیا تو ایک طرح سے اسماعیل کی قبولیت تو ہو گئی، ان کو بھی ایک مقام تو مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کم از کم کچھ تو تسلی ہے کہ چلو ساری اولاد کے بارے میں کچھ نہ ہو، کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک گارنٹی آ گئی ان کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کی جینیس سمجھیں، ان کو پتہ ہے میری ساری اولاد اچھی نہیں ہوگی، تو ان کو فکر ہوئی کہ اگر میری اولاد ظالم ہوئی، ان میں سے کوئی ظالم ہوا اور ان کی نسلیں آگے بڑھیں تو ظلم آگے بڑھے گا نا، لائبلٹی آگے بڑھے گی، انسانیت پر بوجھ بنیں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے، انہوں نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے رب اس کو ایک پرامن زمین بنا دے، ایک پرامن مکان بنا دے، ملک بنا دے، شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھلوں کا رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن ان میں سے صرف ان کو پھل دے جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، یعنی جو آخرت پر ایمان نہ لائیں، جو اللہ پر ایمان نہ لائیں، ان کو کوئی زیادہ رزق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر کھائیں پیئیں گے تو اپنے کفر میں اور ناشکری میں ہی اضافہ ہوگا، ان کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے دین پر قائم ہیں، جو آپ کی ہدایات پر قائم ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اچھی دنیا بھی ملے۔ آپ کو پتہ ہے حج کے مقام پہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا دونوں کی خیر مانگتے ہیں، اور یہ فلسفہ کہ دین یعنی دنیا میں رزق ملے، ہر طرح کے پھل ملیں، اور آخرت ہے وہ اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، ان دونوں چیزوں کو کمبائن جو کیا گیا ہے نا اس دعا میں، وہ اصل میں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے، وہ یہاں پر واضح ہو رہی ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو میری اولاد میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ہر طرح کے پھل کھلا دینا، ان کو یہاں پر امن دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اور ان میں سے جو کفر کرے گا تمہاری اولاد میں سے، اس کو بھی میں تھوڑا بہت مزے کرنے دوں گا، امتعه متاع انجوائے کرنے کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا زندگی میں اچھے دن دکھا دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے گھسیٹ کر آگ کے عذاب تک لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا مکان ہے۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 2 دفعہ کوشش کی ہے. ایک دفعہ تو کوشش کی کہ میری ساری اولاد لیڈر بن جائے، وہ جواب نہیں ملا، پازیٹیو نہیں ملا. دوسری دفعہ کہا کہ چلو کم از کم دنیا کی کامیابی میرے ایمان والے بچوں کو دے دیں، تاکہ جو ایمان والے نہ ہیں وہ دنیا میں اس طرح نہ پھیلے، ان کا انفلوئنس نہ بڑھے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ریفیوز کر دی. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو انسٹرکشن دی جا رہی، جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بنیادیں تھیں کعبے کی، ان کی بنیادوں پر وہ ایک پورے کعبے کی تعمیر کریں، اور وہ کریں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. اب اس دعا کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ سیشن ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں تک رکیں گے آج. ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی ہیں جو سب سننے والے اور سب جاننے والے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب اس دعا کو اچھی طرح سمجھیں. پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات پاس کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ ان کے پاس قبولیت ہے، وہ تو انسان کے لیے لیڈر ہیں، ان کو قبول کرنے کی دعا کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو قبول ہو چکے. اب وہ کعبے کی تعمیر کریں، اور کعبے کی تعمیر سے زیادہ بابرکت کوئی عمل میں سوچ نہیں سکتا ہوگا. اس وقت سے آج تک کوئی بھی جو عبادت کرے گا، کوئی بھی کعبے کی طرف رخ کرے گا، سجدہ کرے گا، دعا کرے، کوئی حج کرے گا، کسی کی اولاد حج کرے گی، کہیں بھی دنیا میں کوئی مسجد بنے گی، اس سب کا ثواب، اس سب کا ایک کمیشن جا رہا ہے واپس کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کو، جب انہوں نے وہ گھر بنایا ہے. اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور اچھا عمل کرتے وقت، اس بہترین عمل کے کرتے وقت ان کے ذہن میں کیا دعا آتی ہے، ان کے دل میں کیا دعا آتی ہے؟ ربنا تقبل منا. اس میں 2 چیزیں بڑی زبردست نوٹ کرنے کی ہیں. پہلی تو یہ کہ میں جو بھی کر لوں، میں جو بھی اچھا کر لوں، جیسے فرض کریں میں سوچوں میں بھی یہ لیکچر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سروس ہے اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے میں نے بڑا تیر مار لیا. نہیں، اس کے آخر میں مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ ربنا تقبل منا، میرے رب مجھ سے یہ قبول کر لے. کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی خیرات سے کوئی مسجد بن جائے، یا کسی یتیم کی پرورش ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے اچھے کام سے، میری اچھی تعلیمات سے، یا آپ کے کسی اچھے عمل سے کوئی دنیا میں خیر پھیلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے قبول ہو گیا. اس کا فائدہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی قبولیت اور مسئلہ ہے. اور آپ کا جو پیچھے کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، انہوں نے سارے امتحان پاس کیے ہیں، وہ تو کامیاب رہے ہیں نا. فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کی پچھلے سارے کارنامے، ساری کامیابیاں اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ جو اگلا اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس، کوئی ضمانت ہے کہ وہ قبول ہی ہوگا. مجھے اس وقت بھی سارا کچھ کرنے کے بعد اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو مجھے کہنا پڑے گا ربنا تقبل منا، دل سے کہنا پڑے گا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے. کیونکہ مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں جو نماز بھی پڑھوں تو میری نماز میں کتنی خامیاں ہوں گی. ذہن کہاں جاتا ہے، میں نے سجدہ ٹھیک سے کیا نہیں کیا. اور ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نماز ایسی پڑھی کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے اللہ کی حمد ایسے کی کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے دعوت ایسی دی کہ دعوت کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے ذکر ایسا کیا کہ ذکر کا حق ادا کر دیا. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ما قدر اللہ حق قدرہ، سورۃ الحج میں آ گیا. انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. وہ تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی میں کوئی بھی اچھا عمل کر لوں اس میں گیپس ہوں گے، اس میں خلل ہوگا، اس میں خامی ہوگی، اور اس خامی کو صرف اللہ تعالیٰ خامیوں کے باوجود قبول کر لے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اگر میں نے بہت ہی بری لکھائی میں ہوم ورک کیا ہے اور میں ٹیچر کو پکڑا رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کر لیں، دوبارہ نہ کروائیں، اسی کے مارکس دے دیں، اسی کو چیک مارک ڈال دیں اس کے اوپر. یعنی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میری جو ٹوٹی پھجی جو میری ایفرٹ ہے اس کو بھی آپ قبول کر لیں، باوجود اس کے کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ میں جو یہ اتنی عظیم انسانیت کے لیے خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، اس کی ہدایت سے کر رہا ہوں، پھر بھی کیونکہ میں انسان ہوں اس میں خامی کا امکان ہے، اور وہ خامی کا امکان میں کبھی نہیں پوچھ سکتا. اس کو نا قرآن نے اور جگہ فرمایا، تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاک مت سمجھا کرو، وہ جانتا ہے تقویٰ کس کے پاس ہے. میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنی خیرات کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگوں نا تو میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھول گیا. میں ان کے دین پر قائم ہوں. ان کا دین کیا ہے کہ آپ جہاں جتنی بھی ترقی کر لو، سارے امتحان بھی پاس کر لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی ہے کہ اللہ قبول کر لے. ربنا تقبل منا. آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں. یہ سننے کا تعلق دعا سے ہے.
آپ دعا سنتے ہیں، آپ یہ میری فریاد سن رہے ہیں۔ جاننے کا تعلق اس چیز سے، آپ جانتے ہیں کہ میرے کام میں کیا خامیاں ہیں، آپ جانتے ہیں وہ خامیاں جن کو میں بھی نہیں جانتا، میں بھی ان سے واقف نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں اسے۔ اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ میں سیلف رائچس نہ بنوں، میں اپنے آپ اپنے گھمنڈ میں نہ آ جاؤں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت کچھ اکامپلش کر لیا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ آ کے نا ہمارے کلچر میں ہے، خاص کر ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں ہے، تعریف کا بڑا عجیب سا آرٹیفیشل سا ایک رواج ہے کہ ماشاء اللہ سر آپ نے تو یہ کر دیا، ماشاء اللہ یہ اور ماشاء اللہ کہہ کے تعریفیں، جیسے کوئی انسان ایک اچھائی کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس سے اب غلطی کا کوئی امکان نہیں، وہ گریجویٹ کر چکا، ہم سب پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گیا، اس کی تو جنت گارنٹی ہے۔ اچھا بھئی آپ جب جنت جائیں گے نا تو ہمارے لیے بھی کچھ درخواست کر دیں، آپ تو ماشاء اللہ جنتی آدمی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ کیا نان سینس ہے؟ یہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں ہمیں سراسر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ جنتی ہے یا نہیں ہے، آپ کو کس نے حق دیا؟ کسی بندے کے پاس کیسے حق آیا کہ وہ رب کا جو آخر میں حکم آئے گا اس کے آگے اپنی ڈال دے کہ نہیں میری نظر میں یہ بہت اچھا انسان ہے اس لیے میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس لیے اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے دعا کرے۔ دیکھو ذرا نان سینس۔ دوسری بات، آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا؟ آپ بہت گر چکے ہیں، آپ کے آدم علیہ السلام کی دعا بھول گئے، ان سے غلطی ہوئی، وہ زمین تک نیچے لائے گئے، پھر بھی وہ دعا تو کر رہے ہیں نا، وہ کسی اور سے تھوڑی کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے تھوڑی کر رہے ہیں یار تم سے تو غلطی نہیں ہوئی، تم میرے لیے دعا کر دو، وہ خود ہی کر رہے ہیں نا۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہے دعا کا، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کسی اور کے واسطے سے دعا کروائیں، آپ کو خود دعا کرنے کو کہا ہے، آپ کا براہ راست تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے فاتحہ میں نے خود کسی اور سے نہیں کہلوانا کہ آپ دعا کریں کہ ہدایت کر دیں، مجھے خود کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں کسی سے کہلوانا نہیں ہے، میں نے خود کرنی ہے، میرا خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، مجھے اس سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو یہاں پر ربنا تقبل منا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہم اپنی اچھائیوں کو بھی نہ سمجھیں کہ بڑا اچھا کام ہو گیا، نہیں، اس اچھائی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی، وہ کیا ہے کہ اس وقت جب وہ یہ تعمیر کر رہے تھے نا تو لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، ارب لوگ نہیں تھے، وہ صرف وہی دو تھے۔ تو وہ یہ نہ سمجھے وہ صحرا کے درمیان میں، تو اب جب وہ چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہ بنا رہے ہیں، اب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں یہ نہیں یہاں کون آئے گا، یہاں کا تو ویدر بھی ایسا ہے، موسم بھی ایسا ہے، یہاں پہ نہ کوئی اکانومی ہے نہ کچھ ہے، یہاں پر کیوں لوگ آئیں گے، اس کو کون اپریشیٹ کرے گا؟ انسان کو ہوتا ہے جب تک کوئی لوگ تعریف نہ کر دیں، لوگ اکنالج نہ کر دیں، کوئی ایوارڈ نہ دے دیں، تو اس خدمت کا فائدہ کیا؟ ان کی ذہنیت میں ایک بات بڑی صاف تھی، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو یہ کام قبول ہے، اللہ کو یہ قبول ہو جائے میرے لیے کافی ہے۔ اب میں ایز اے ٹیچر یا میں ایز اے اسپیکر میں کہیں جاتا ہوں، کبھی آڈینس میں 2000 لوگ ہیں، کبھی 5000 لوگ ہیں، کبھی 10,000 لوگ ہیں، اگر میں کہیں جاتا ہوں اور 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں یہ پروگرام تو ناکام ہو گیا، تو یہ اصل میں میری ناکامی ہے، کیونکہ میں بھول گیا کہ میں کر کیوں رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں میرا رب قبول کر لے، آگے 3000 بیٹھے ہیں یا 2000 بیٹھے ہیں یا کوئی بھی نہیں بیٹھا، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وہ تو میرا رب جانتا ہے کیا قبول ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 لوگوں والا پروگرام اللہ قبول کر لے اور وہ 10,000 لوگوں والا پروگرام اللہ قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں قبولیت لوگوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، ویلیڈیشن کہیں اور سے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے میری مینٹیلٹی صاف ہوگی کہ میں نے دنیا کو، لوگوں کے کامنٹس کو، لوگوں کے اوپینینز کو، اس کو میں نے اپنے ذہن سے مٹا دیا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، میرے رب کو قبول ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اسی کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس میں آخری خوبصورت بات میں نے آخری کے لیے سب سے لاسٹ کے لیے چھوڑ دی، وہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو فکر شروع سے کس بات کی تھی؟ اپنی اولاد کی تھی، رائٹ؟ میں نے شروع میں بات کی تھی، ان کو فکر اپنی اولاد کی ہوئی۔ اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو شروع سے نظر آئے گا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دین اس کے بعد میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں، ومن ذریتی، میری اولاد، میں کا ذکر، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے رب، میں کا ذکر دوبارہ، اوکے۔ اس کے بعد یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہتے ربی تقبل منی، میرے رب اسے مجھ سے قبول کر لے، اب کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے قبول کر لیں۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولی آ جائے گی، ان کو پوری امید ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جینیس میں اپنی اولاد کو، اسماعیل کو، اس دعا میں شامل کر کے کہا ہم دونوں سے قبول کر لیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا
تو اس میں آپ اچھے کام میں اوروں کو، اپنے لوڈ ونس کو، اپنی فیملی کو شامل کریں، اور ان کو شامل کر کے جب آپ دعا کریں تو اپنے لیے بھی کریں اور ان کے لیے بھی کریں۔ اس بات پر آج اکتفا کرتے ہیں اور اس دعا کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔